لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، خواتین ملت اور نونہالو، ہم نے الحمدللہ سیرت نبی کے ان دروس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سری دعوتی مرحلہ ختم کر لیا ہے. یعنی ہم اب تک وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی برملا علی الاعلان اور لوگوں میں کھل کر دعوت کا اور تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا. اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرائیویٹلی انکاگنیٹو سری طور پر دعوت دیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ مکے کے جتنے قبائل ہیں، مکے کے جتنے ٹرائبز ہیں، ان میں سے لگ بھگ ہر ایک ٹرائب کے اندر ایک دو کر کے مسلمان ہوتے گئے تھے، اور یہاں تک لگ بھگ 40-45 صحابہ مسلمان ہو چکے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، خبردار کیجئے کہ وہ اگر بت پرستی سے باز نہیں آئیں گے تو ان کا انجام بہت برا ہوگا. اور یہ آیت جس صورت میں نازل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے اب جب کہ برملا دعوت کا اعلان ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرین لائٹ، گرین سگنل دکھایا جا چکا ہے کہ اب آپ بے دھڑک لوگوں میں جائیں، کھل کر تبلیغ کا دعوتی کام شروع کریں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شروع کیا تو اب یہاں سے مکے کے اندر جو ٹرائبز تھے ان سے ہٹ کر کے عربین پیننسلا میں، جزیرۃ العرب میں الگ الگ جو بڑے بڑے قبائل ہیں ان کے اندر اسلام اب جانے لگا. وہاں تک لوگوں کے ان لوگوں کے اندر اب دین کی بات پھیلنے لگی. مثال کے طور پر بنو غفار، وہاں سے ابو ذر غفاری آتے ہیں، وہ اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کر کے جاتے ہیں کہ میں اپنے گھر جا کر کے وہاں کے لوگوں کو دعوتی کام، وہاں کے لوگوں میں اسلام پھیلاؤں گا. نتیجتاً آدھا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے. اسی حساب سے طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ، یہ بھی اپنا اسلام جب یہ آتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. جب یہ بھی واپس جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یہ بیعت کر کے جاتے ہیں، الیجنس کر کے جاتے ہیں کہ میں وہاں جا کر کے اپنے قبیلے میں دین کا کام کروں گا. اسی حساب سے آپ دیکھیں پھر ضماد ابن ثعلبہ الازدی رضی اللہ عنہ، ان کا بھی اسلام لانا. یہ الگ الگ یعنی دور دور کے ٹرائبز سے، مکے سے ہٹ کر کے اب یہ جزیرۃ العرب جو ہے وہاں کے الگ الگ ٹرائبز بھی اب لوگوں کو پتہ چلنے لگا ہے ان کو بھی کہ اسلام کیا چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں اور لوگ دھیرے دھیرے کر کے اسلام میں داخل ہونے لگے ہیں. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کو اگر آپ دیکھیں سورۃ الشعراء میں یہ آیت آتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ خبردار کریں، آگاہ کریں، بت پرستی سے روکیں. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کا بیک ڈراپ آپ دیکھیں. اس میں سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات آئی ہے. بڑی پیاری، بڑی لمبی صورت اور بڑی اچھی صورت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیسے دعوت شروع کی، موسیٰ علیہ السلام کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا،
اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیسے اللہ عز و جل کی طرف سے بیکنگ ملی، اور پھر آخر کار قوم فرعون نے جب ایمان نہ لایا تو کیسے ان کا برا انجام ہوا، اس کو منشن کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بات آئی، نوح علیہ السلام کے تعلق سے، ہود علیہ السلام کے تعلق سے، صالح علیہ السلام کے تعلق سے، لوط علیہ السلام کے تعلق سے، شعیب علیہ السلام کے تعلق سے بات آئی۔ اور اس میں ایک میسج جو انڈر لائن کرنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ دیکھو یہ جو نبی آپ کے پاس آیا ہے، جسے ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ یونیورسل میسج لے کر کے آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے انبیاء گزر چکے ہیں، جیسے میں نے بھی کئی سارے نبیوں کے نام گنائے آپ کے سامنے۔ ان کی قوموں کا کیا کیا حشر ہوا جب ان لوگوں نے ایمان نہ لانا مناسب سمجھا، جب انہوں نے ٹھکرا دیا دین کی دعوت کو، تو ان کے ساتھ کیا انجام ہوا، ان کا کیا عاقبت ہوئی ان کی۔ اس کا ایک تو یہ بتانا مقصود تھا، دوسرے یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ یہ جو نبی ہے وہ ایک یونیورسل میسج لے کر کے آیا ہے۔ اگر آپ اس کا میسج، اسی وجہ سے آپ دیکھو جا کر کے سورۃ الشعراء کھول کر کے دیکھو آپ، 3-4 آیات اس میں ریپیٹڈلی آتی ہیں، اس میں انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، پھر اس کے بعد وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ بار بار ہر رکوع کے شروع میں یہ آیات آتی ہیں، ہر قوم کے تعلق سے جب تذکرہ ہوتا ہے یہ آیات آتی ہیں۔ تو یہ میسج لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میسج کے بیک ڈراپ میں اب جیسے ہی دعوت کا کھلے طور پر اعلان کرنے کا حکم ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو مناسب سمجھتے ہیں کہ ان کو بلایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کے خاص طور سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کے سامنے کھانا وغیرہ رکھتے ہیں تاکہ وہ کھا کر فارغ ہو جائیں تو ان کے سامنے دین کی بات رکھی جا سکے، اسلام کی، اللہ کی بات رکھی جا سکے۔ مگر جیسے ہی لوگ کھا کر فارغ ہوتے ہیں، اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام لوگوں کے سامنے رکھیں، اپنی بات رکھنا شروع کریں، گویا مائکروفون ابو لہب چھین لیتا ہے۔ حالانکہ مائکروفون نہیں تھا، مطلب بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بولنے نہیں دیا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ خود آگے بڑھ چڑھ کے ادھر کی ادھر کی باتیں کر لیتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ موقع صحیح نہیں ہے، خاموش ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوبارہ پھر سے اسی طریقے سے ایک اور محفل، ایک اور مجلس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں ایک اور مجلس۔ پھر ایک اور مجلس دوبارہ آتی ہے، یہی سب لوگ لگ بھگ 40-45 لوگ ان کے اپنے قبیلے کے آتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دفعہ موقع ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی قد جئتکم بخیری الدنیا والآخرہ، میں تمہارے سامنے تمہارا اپنا باشندہ، تمہارا اپنا ساتھی، تمہارے اپنے قبیلے کا، تمہارے اپنے ٹرائب کا اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی جو بہتری ہے وہ دے کر کے مجھے بھیجا گیا ہے، لہٰذا میری بات مانو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو تم 365 360 جتنے بت ہیں تمہارے، ان کی تم عبادت جو کیا کرتے ہو، ان کو چھوڑ دو، ان کی عبادت بند کر دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک اور روایت ہے اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ میسج دیا کہ دیکھیں، میں ویسے تو ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مگر مجھے تم لوگوں تک، خاص طور سے تم لوگوں کو اپنی بات رکھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھوں۔ کیوں؟ وہ آیت نازل ہوئی تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈراؤ۔ تو اس ضمن میں تم سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے، جب تک تم جیو گے، جیسے تم کسی دن سو جاتے ہو یا روز جیسے سو جاتے ہو، ویسے ہی کسی دن تمہیں موت آ کر کے دبوچ لے گی، اور جیسے تم روز سو کر کے جاگتے ہو ویسے ہی اللہ عز و جل ایک دن تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، قیامت کا دن ہوگا وہ، اور اس دن تمہیں اپنے اس دنیا میں سارے کیے کرائے کا حساب دینا ہوگا۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے ہمیشہ کی جنت ہوگی، اور جو اس امتحان میں فیل ہو جائے گا اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ لہٰذا اپنا موقف بدلنے کی کوشش کرو، بت پرستی سے باز آنے کی کوشش کرو، میں ایمان لانے کی تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ ابو طالب
چونکہ وہ خود بھی اس محفل میں تھے، وہ فوراً لپک پڑے. انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ہمارے اپنے بچے ہو، ہمارے اپنے خاندان کے بچے ہو اور ہمارے سب سے چہیتے ہو. تم جیسا انسان ہم نے اپنے قبیلے میں، ہم اپنے خاندان میں، بلکہ پورے پیننسولا میں ہم نے ایسا شخص نہیں دیکھا. اور تمہارے ساتھ جس طریقے سے تم کوآپریشن ہمارا چاہتے ہو ہم وہ دینے کو تیار ہیں. جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، جیسا تمہیں حکم ہوا ہے وہ کر گزرو. یہ سب لوگ تمہارے اپنے ہیں، اگر اپنے ساتھ نہیں دیں گے تو کون ساتھ دے گا؟ اور اپنے ساتھ دے نہ دے، میں تمہارا ساتھ دینے میں، تمہاری اس مشن میں مدد کرنے میں سب سے آگے آگے رہوں گا. ہاں، وہ جیسے ٹوسٹ ان دا ٹیل کہتے ہیں، ویسے آخر میں اس نے، ابو طالب نے ایک بات کہی کہ مگر میں اب اپنے دین کو چھوڑنے والا ہوں نہیں. میں اپنے باپ دادا کے دین کو اتنی آسانی سے تو چھوڑ نہیں سکتا، میں مطلب کے دین پر قائم رہوں گا. ہاں البتہ ہر جگہ ہر موقع سے تمہاری مدد ضرور کروں گا. تو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعوت رکھی تو ابو طالب نے جو آ کر کے فوراً مدد کرنے کا اعلان کیا، وہ علماء کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی کیا کہ اس وقت ان دنوں میں ٹرائبلزم بہت کامن بات تھی. یعنی آپ کے اپنے قبیلے کا اگر کوئی بندہ کچھ کرتا ہے، پھر چاہے وہ غلط کرے یا صحیح کرے، آپ کا اپنا بندہ ہے، آپ کے اپنے قبیلے کا ہے، آپ کا اپنا نمائندہ ہے، آپ اس کی بیکنگ میں لگ جاؤ گے. وہ چاہے غلط ہو، چاہے یہی ہوتا آیا ہے نا. آپ جگہ جگہ دیکھتے جائیں. مثال کے طور پر ابو ذر غفاری جب ایمان لاتے ہیں، جب مکے کے اندر انہیں لوگ بیت اللہ کے پاس، مکے کے صحن، بیت اللہ کے صحن میں پیٹنے لگتے ہیں ابو ذر غفاری کو، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، آ کر بچاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ان کا قبیلہ غفار، تم جہاں جس راستے سے تم شام کو جاتے ہو، سیریا کو جاتے ہو تجارت کرنے کے لیے، قبیلہ غفار کا جو اس راستے سے ہو کر گزرتے ہو تم، یہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. پھر سے وہی ٹرائبلزم والی بات. تو یہ ٹرائبلزم کے چلتے ابو طالب نے خوب مدد کرنے کا نہ صرف اعلان کیا، بلکہ ساری دنیا، ساری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جتنی مدد ابو طالب نے اسلام کی ہے، کسی اور نے اتنی مدد نہیں کی ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشن لے کر کے اپنے لوگوں میں جیسے ہیں، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے گھر والوں کو ہی کیوں چنا سب سے پہلے؟ اس کا جواب پھر یہ ہے کہ اگر بات گھر سے نہ شروع کی جائے تو پھر کہاں سے شروع کی جائے؟ ورنہ پھر لوگ آ کر کہیں گے کہ آپ لوگوں میں جا کر کے تو تبلیغ کرنے لگے ہو، مگر چراغ تلے اندھیرا والی بات ہے. آپ کے اپنے گھر والے آپ کی بات نہیں سنتے، آپ نے گھر والوں کو بتایا جو آپ کی بات سنیں. یہ سارے سوالات آ جاتے. اور عام طور پر دیکھیں، جب ہمارے ساتھ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے ہمیں کوشن لینا ہوتا ہے، کوشن لینا ہوتا ہے، تھوڑا سا سترک ہونا ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے گھر والوں کو آ کر بتاتے ہیں، ہے او ٹی پی کسی کو مت بتانا، ہاں نیا میسج آیا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ او ٹی پی وغیرہ شیئر نہیں کرتے اس طریقے سے. یا پھر آپ کا جو لنک آیا ہے وہ کسی کو نہیں دیتے. وہ جو اپنے ڈیبٹ کارڈز وغیرہ پہ پیچھے نمبر ہوتا ہے 3 ڈیجٹ نمبر، وہ کسی کو نہیں دینا. یہ ضروری باتیں ہیں، یہ سب کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے. یہ کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ جیسے ہمیں خبر ملتی ہے ان چیزوں کے تعلق سے، گھر والوں کو آ کر بتاتے ہیں. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو خبر ملی تھی، جو بات بتائی گئی تھی، وہ اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ تھی. دنیا اور آخرت کا معاملہ تھا، کسی کی زندگی اور کسی کی جنت اور جہنم کا معاملہ تھا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پر سب سے پہلے پیغام رکھنے کی، بات رکھنے کی کوشش کی. اور اگر گھر کے لوگ پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے ہیں تو آپ کی زبردست اسٹرانگ بیکنگ مل جاتی ہے، گھر والے ہی آپ کا سپورٹ کریں گے پھر. اور اگر نہیں بھی مانتے کسی وجہ سے تو نہ مانیں، کم از کم آپ بول سکتے ہو میں نے ان کو بتایا تھا، اب وہ نہیں آتے تو میں کیا کروں. عام طور پر ہمارے اپنے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے آج کہ ہم دعوتی کام کرنے کے لیے جب نکل کھڑے ہوتے ہیں تو پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھتے کہ ہمارے اپنے گھر کے اندر کتنا فساد، ہمارے اپنے گھر والے کتنی ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے اپنے گھر والوں کو دین کا علم نہیں ہے، گھر کے اندر خرافات، گھر کے اندر بدعات، اور ہم باہر کا دیکھنے میں لگے ہیں. پہلے گھر سے، وہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم بولتے ہیں نا، تو پہلے گھر سے شروعات کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وما ہوا الا ذکر للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن دے کر بھیجا گیا تھا، جو دین دے کر بھیجا گیا تھا، وہ ساری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے ہے وہ دین. اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو سٹیپ اٹھایا گھر والوں کو بلانے کا، وہ دوسرے معنوں میں اسلام کو ورلڈ سٹیج پر لانے کے لیے سٹیپنگ سٹون تھا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کے پھر
اپنے قبیلے کے لوگوں سے ہٹ کر کے پورے جو مکے کے اطراف، مکے میں رہنے والے تمام لوگ ہیں، ان کو بلانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے ایک دم اوپر پہنچ جاتے ہیں، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلاتے ہیں، یا بنی فہر، یا بنی عبد مناف، یا بنی کعب، یا بنی مرہ، یا بنی عبد شمس، یا بنی عبد المط، اتنے جتنے قبیلے ہیں اتنے قبیلوں کا ایک ایک کا نام لے کر کے، اور اس سے پہلے، سب سے پہلے جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا صباحا۔ وہ اس وقت کا ایک ایسا نعرہ تھا یا ایک ایسا اٹینشن سیکنگ جملہ تھا جس کی وجہ سے لوگ فوراً اپنے کان کھڑے کرتے، دوڑتے ہوئے چلے آتے۔ تو اس حساب سے علماء کہتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی، بلکہ ہر دور میں جو بھی موڈ آف کمیونیکیشن ہوتا ہے، وہ اس وقت کا موڈ آف کمیونیکیشن تھا کہ لوگ اگر کوئی خبردار بات کہنا چاہتے، کوئی بریکنگ نیوز دینا چاہتے تو یا صباحا جیسے الفاظ کا استعمال کرتے۔ تو آج بھی اگر ہم دعوتی کام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے جو دوسرے موڈز آف کمیونیکیشن ہیں، جیسے یہ ہے چھوٹا سا باکس یوٹیوب پہ آ جاتا ہے کل کے دن، ان چیزوں کا استعمال بھی روا رکھا ہے علماء نے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں، پاتے ہیں کہ یا صباحا جیسے چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صباحا کر کے پکارتے ہیں، لوگ کان دھرنے لگتے ہیں، ارے کون بلا رہا ہے؟ کوئی عام آدمی ہو تو پھر بھی بات بنتی ہے، محمد بلا رہا ہے۔ کون محمد؟ الصادق الامین، یعنی جتنے اچھے اچھے القاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا تھا، وہ القاب لے کر کے ارے وہ بلا رہے ہیں، تو بات ضرور کہیں نہ کہیں بہت گہری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ایسا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی کیا تھی، اپنی کیا کہتے ہیں، اپنی جانکاری کہیں یا اپنا دماغ ان کا کیسے چلتا تھا، کیا سوچتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے؟ یہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ جیسا اے نبی ہماری اپنی جنریشن میں تو گیون، ہماری اپنی جنریشن سے پہلے کی جو جنریشن ہے، وہ ان جنریشنز میں بھی آپ جیسا صادق، آپ جیسا سچا، آپ جیسا امانت دار انسان نہیں آیا۔ تو اس کی وجہ سے بھی ان لوگوں نے، ایک ایک بندے نے، ہر ایک ٹرائب کا ایک ایک بندہ کم از کم نکل کے آیا۔ اگر کسی ٹرائب کا کوئی بندہ کسی وجہ سے آ نہیں پاتا، مجبور تھا کوئی، تو اس کا اپنا پروکسی بھیج دیتا اٹھا کر کے کہ تم جاؤ، میں نہیں آ پاتا ہوں، تم جا کے سن کر کے آؤ۔ تو سب کے سب لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھے، پوچھتے ہیں وہاں سے، دیکھو میں یہاں سے جو دیکھ سکتا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی میں اوپر کھڑا ہوں پہاڑی کے اس طرف بھی دیکھ سکتا ہوں، میں اس طرف بھی دیکھ سکتا ہوں، ایک طرف تم ہو تو دوسری طرف میں کچھ اور دیکھ سکتا ہوں۔ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک ویل اکوپڈ، ویل آرمڈ آرمی ہے جو پیچھے سے آ کر کے پہاڑ چڑھ کر کے تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، کیا تم میری اس بات کو مانو گے، میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ جواب سنیں، علماء کہتے ہیں اگر جواب میں یہ لوگ نصدقک، اے نبی ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، بالکل صحیح، آپ پر جھوٹ نہیں باندھیں گے، ہم آپ پر ڈاؤٹ نہیں کریں گے، ہم اتنا ہی کہتے نصدقک تو بھی کافی ہوتا، مگر ان کے الفاظ سنیں، واللہ ما جربنا علیک کذبا قط، دوسرے الفاظ واللہ ما عہدنا علیک کذبا، یعنی آپ کے منہ سے ہم نے کبھی بھول چوک سے بھی ایک بار بھی کوئی جھوٹ نہیں سنا ہے، تو ہم آپ کی اس بات کا کیسے وشواس نہ کریں؟ ہمیں یقین ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں یہاں پر کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اگر میں کہوں تم سے کہ ایک آرمی ہے جو آ کر کے تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری اپنی نظریں تو صرف دنیا پر ہیں، مگر میں چونکہ نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں میری نظروں سے دیکھتا ہوں کہ تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت مجھے دکھائی دیتی ہے، لہٰذا میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تم سے میں کہتا ہوں کہ دین پر آ جاؤ۔ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا، اور ہر مومن کا یہی شیوا ہونا بھی چاہیے، ہر مومن کا، ہر مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ جہاں وہ اپنی انرجیز،
اپنی ساری طاقتیں، اپنا سارا وقت دنیا کمانے میں لگاتا ہے، ایک حصہ، کم از کم ایک حصہ دین کے لیے لگائے، نظر اس کی آخرت پر ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل قرآن میں کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایسے شخص کے لیے جنت ہے جو اللہ عز و جل کے مقام کو پہچان کر اللہ عز و جل سے نہ صرف ڈرے زبانی طور پر یا ذہنی طور پر، بلکہ اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر بھی کرے اور غلط چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے. ہم عوام الناس کا آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو جانتے تو ہیں، اکنالج کرتے تو ہیں، مگر کتنے ایسے ہیں ہم میں سے جو نہى النفس عن الہویٰ، خواہشات نفسانی سے کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں اللہ عز و جل کی خاطر. مقام کا اللہ عز و جل کا ہمیں علم ہے، مگر کتنے ایسے ہیں جو اس کو سچ مچ پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے ولا تنس نصیبک من الدنیا کا، مجھے کہا تو گیا ہے کہ آپ کا جو پائی کا شیئر ہے وہ تو لو، آپ کیک کا جو شیئر ہے آپ کا دنیا کا وہ لو آپ، مگر آخرت پر بھی تو آپ کی میری نظریں ہوں. کون ہم میں سے کون ہے جو آخرت پر نظریں گاڑے رکھتا ہے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے؟ الا من رحم ربی. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا تھا ایک ضروری بات، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں ایسے ایسے کر کے، تم سچ مانو گے کیا؟ سب نے ایک آواز میں جواب دیا ما عہدنا علیک کذبا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ایک زبردست، ایک سخت ترین عذاب کے آنے سے خبردار کرنا چاہتا ہوں. اگر تم بت پرستی نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا. یہ کہنا تھا، دو باتیں غور سے سننے کی ہیں. یہ کہنا تھا سارے کے سارے مجمع میں سے ایک بندے نے بھی ایک لفظ نہیں کہا، سب سکتے میں آ گئے. ایبسولوٹ پن ڈراپ سائلنس، ایک دم خاموش. ایک بندہ تھا جس کی مت ماری گئی تھی. تب لک یا محمد، ابو لہب نے زور سے کہا ارے محمد تمہارا دن غارت ہو، تمہارا دن خراب جائے، کیا اس کے لیے جمع کیا ہے تم نے؟ ہمیں یہ بات بتانی تھی. ہم تو اپنا کام دھام چھوڑ کر کے تم نے یا صباحا جو کہا، ہم نے سوچا کہ کوئی ضروری بات بتانا چاہتے ہو، یہی بتانا تھا تمہیں. اسی وجہ سے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یہ جو سورت ہے سورۃ المسد اسی وجہ سے نازل ہوئی ہے. اور جب یہ سورت نازل ہوئی ہے تو لوگ جب دو باتیں پھر سے یہ سورت جب نازل ہوئی ہے تو ابو لہب اسلام کو جھٹلانے کے لیے جھوٹ موٹ کا اسلام بھی تو لا سکتا تھا کہ تم نے قرآن نازل کیا کہ مجھ پر ایسا ہوگا، میں برباد ہو جاؤں گا، ایسے ویسے کر کے کہا تم نے یہ لو میں تم پر ایمان لاتا ہوں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انک رسول اللہ، میں لاتا ہوں ایمان، جھٹلانے کے لیے کر سکتا تھا، نہیں کیا اس نے. دوسری بات، جیسے ہی یہ آیت یہ صورت نازل ہوئی ہے جس میں ابو لہب کی تذمیم ہے، برائی ہے، ابو لہب پر لعنتیں بھیجی گئی ہیں، تو اس کی بیوی اروا، اس کا نام جمیل اس کی کنیت ہے، یہ ہاتھ میں کچھ کنکریاں کچھ پتھر اٹھا کر کے چلتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے. ارے میرے شوہر کی برائی کرتا ہے تو، کہاں ہے محمد، کہاں ہے محمد کرتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے جانے کی، چل کر پتہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. ابو بکر بیٹھے ہیں وہاں پر، ابو بکر کے بازو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، وہ ابو بکر ہی کو دیکھ پاتی ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے اس وقت کہ اللہ عز و جل اس کی نظروں کو کچھ ایسے پکڑ لیتے ہیں کہ شی کوڈ اونلی سی ابو بکر رضی اللہ عنہ. وہ صرف ابو بکر کو دیکھ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دے رہے. وہ جا کر کے ابو بکر سے بات کرتی ہے، یا ابا بکر تمہارا دوست محمد کہاں ہے؟ تم نے دیکھا ہے کیا اسے؟ سننے میں آیا ہے کہ وہ میرے شوہر کی ہجوم کرتا ہے، میرے شوہر پر الٹی سیدھی باتیں میرے شوہر کے تعلق سے کہتا ہے، وہ مل جائے تو میں یہ پتھرے اس کے منہ پر دے ماروں گی، ایسے ویسے کہہ کے. تو ابو بکر نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی باتیں کسی کے تعلق سے نہیں کرتے، وہ تو ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں. تو وہ وہاں سے چلی گئی. اس کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر پوچھتے ہیں ارے آپ بازو ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا کہ جمیل نے آپ کو دیکھا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بتایا کہ اللہ عز و جل نے اس کی آنکھیں پکڑ لی تھیں، اریسٹ کر لی تھی، میں انویزیبل جیسے ہو گیا تھا، وہ دیکھ نہیں پاتی تھی مجھے. تو وہ جاتے جاتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تعلق سے ہجوم کرتے ہوئے جاتی ہے، مذممن عصینا امرہ ابینا ودینہ قلینا کر کے.
تو پھر یہ جو سیٹنگ ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے لوگوں کے سامنے جا کر کے دین کا کام کرنے لگے ہیں، یہاں سے مشکلیں اور بڑھنے لگی ہیں. ایک تو سب سے پہلی مصیبت ہم نے دیکھی ابو لہب کے روپ میں، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے سفر بڑھتا جاتا ہے الگ الگ طرح کی مصیبتیں آتی ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا لیسن ہمارے لیے، اور کہ ہم میں سے اس سوسائٹی میں یا اس طرح کے مسلم سوسائٹیز میں جو لوگ پاپولر ہیں، مشہور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوسائٹی میں بہت پاپولر تھے، صادق کے نام سے، امین کے نام سے. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر مسئلے کا فیصل مانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ. تو اتنے پاپولر ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے پاپولیرٹی کی وجہ سے لوگوں کو بلایا، لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کے سامنے پیغام رکھنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے ہماری اپنی سوسائٹیز میں بھی جو بھی فیمس ہیں، پاپولر ہیں، ویل ٹو ڈو فیملیز سے ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے، دین کے تعلق سے جو کچھ اپنے ہاتھ سے بن پڑے اس کو کرنے کے لیے. ہاں، مانا کی تکلیفوں کا سامنا ہوگا، کیونکہ جب ہم دعوتی کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو یقیناً تکلیفیں آئیں گی ہی آئیں گی، اینڈ اٹ از گیون. یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یہ جب دین کا کام کرنے کے لیے کوئی بندہ نکلے گا تو یہ اس کو ان تکلیفوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. مگر یاد رکھیں لاسٹ لاف ہمارا ہی ہوگا، اسلام کا ہی ہوگا، کیونکہ پھر اسلام کی توتی بولے گی، اسلام کا بول بالا ہوگا. تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو کم از کم دین سے قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پورے قبیلے والوں کو بلکہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی کہا، یا فاطمہ انقذی نفسکی عن النار. پھر آگے کہا یا فاطمہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، ارے اپنے آپ کو تم آگ سے بچا لو اے فاطمہ، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا اگر تم ایمان نہیں لاتی ہو. ہاں، ایمان کوئی لا لے تو اس کی سفارش ہو سکتی ہے، ورنہ ایمان نہ لاؤ تو میں تمہارا کوئی کچھ کام نہیں آ سکتا. تو یہاں پر دو باتیں دیکھیں آپ غور سے پھر سے. ایک شخص تھا ابو لہب، دوسرا ابو طالب. ہیں تو دونوں ہی کفر پر، ابو لہب بھی کفر پر ہے، ابو طالب بھی کفر پر ہیں، مگر دونوں کے درمیان فرق دیکھیں، ورلڈ آف ڈفرنس، دونوں کے درمیان تفاوت دیکھیں، زمین آسمان کا فرق دونوں کے درمیان. ایک کے تعلق سے سورۃ المسد نازل ہوتی ہے، ایک کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ تم غارت ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. دوسرے کے تعلق سے آتا ہے کہ چونکہ دوسرے نے یعنی ابو طالب نے دین کی اتنی مدد کی ہے، اسلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مدد کی ہے کہ قیامت کے دن ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا. ایک روایت کے مطابق تو وہ جو سول پلیٹ ہوتی ہے نا، سول پلیٹ سمجھتے ہیں، تلوے پر جو پلیٹ جڑتی ہے وہ سول پلیٹ، وہ صرف سول پلیٹ ہی آگ کی ہوگی. ایک روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہوگا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ آگ کی جوتیاں نہیں بلکہ وہ صرف سول پلیٹ، نیچے کا جو سول، چپل کے جوتے کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے بس وہی آگ کا ہوگا، اس کی وجہ سے سر کھول رہا ہوگا، اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. لہٰذا پتہ یہ چلا کہ جب کہ دونوں کفر پر ہیں مگر ہر کافر کو یا ہر بندے کو ایک ہی یارڈ سٹک کے ساتھ نہیں ناپا جا سکتا، نہیں ہانکا جا سکتا. لوگوں کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ الگ الگ باتیں، الگ الگ فیصلے ہونے چاہیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ پیغام لے کر کے آگے بڑھے ہیں تو ان لوگوں نے من بنا لیا، مکے کے لوگوں نے تو من بنا لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صورت میں مخالفت کی جائے، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اپوز کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. مگر انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کو اپوز کریں بھی تو کیسے کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اساسینیشن نہیں کر سکتے، کیونکہ خود ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا نام دیا ہے، امین کا نام دیا ہے، طرح طرح کے بیوٹیفل القاب سے نوازا ہے، اور ان کے بارے میں قسمیں کھانے کو تیار ہیں لوگ. میں نے ابھی کہا کہ آپ تو اس جنریشن کے ہی نہیں، ہمارے جو پرکھے ہیں، پروج ہیں ہمارے، ان میں بھی ایسا کوئی نہیں ہوا جیسے آپ ہو، جتنے اچھے آپ ہو. تو کیریکٹر اساسینیشن نو چانس. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبی نہیں بنائے گئے تھے، 40 سال کا جو دور تھا، ایک دن ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں پوجا، کسی اور کی عبادت نہیں کی. اگر ہوتا ایسا تو پلٹ کر یہ کہہ پاتے، ارے تم تو کل تک ہمارے اپنے دین پر تھے،
کل تک تم ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, آج تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے, پلٹ کر بیٹھے ہو, آج تم انہی بتوں کو لعن طعن کہتے ہو, انہی بتوں کو برا بھلا کہتے ہو, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا, اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ بول سکتے. یہ بھی ان کے پاس چانس نہیں تھا بولنے کا, نہ یہ کر سکتے تھے نہ کیریکٹر اسیسینیشن کر سکتے تھے. آج کے دور کے لوگ, پھر چاہے وہ سلمان رشدی ہو, مڈل نیم میں نے بتایا تھا اس کا سلمان شیطان رشدی, یا پھر تسلیمہ شیطانہ نسرین ہو, یا پھر اس طریقے سے اور لوگ ہوں, کئی سارے اورینٹلسٹس ہیں جو دین کی تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ دین کے اندر کہاں ان کے اندر لوپ ہولز ملتے ہیں وہ تلاش کریں. یہ چاہے جو بھی کر لیں, ایک چیز ہے آپ غور سے دیکھیں, اس زمانے کے کسی بھی شخص نے, اس زمانے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی بھی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیڈوفائل نہیں کہا. آج کے دور کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیڈوفائل کہتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وقت کے دور کے لوگ ایسی اوجھی حرکتیں نہیں کرتے تھے. ارے اس وقت کے دور کے لوگ تو ایسی اوجھی حرکتیں تو دور کی بات, جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے تھے. آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے جہاں ہرقل کا سامنا, ہرقلیس کا سامنا ابو سفیان سے ہوتا ہے. ابو سفیان کو سامنے بیٹھا کر کے, پیچھے ان کے ساتھیوں کو بیٹھا کر کے طرح طرح کے سوالات ہرقل پوچھتا ہے. بعد میں ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک دو موقع آئے تھے جہاں میں جھوٹ بول سکتا تھا نبی کے بارے میں, محمد کے بارے میں سوالات ہو رہے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دو چانسز تھے میرے پاس کہ میں کچھ بھی اپنی طرف سے ایڈ کر کے اس میں بول سکتا تھا, مگر صرف, غور سے سنیں, صرف میں نے یہ چیز اس وجہ سے نہیں بولی کہ کل کے دن جب میں مر جاؤں گا لوگ میرے مرنے کے بعد جھوٹا کہیں گے مجھے, میں جھوٹا کہلایا جانا نہیں چاہتا. اتنا ان لوگوں کو اپنی امیج کے تعلق سے فکر تھی. تو کیسے اس طریقے سے اٹھا کر کے الٹے سیدھے الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے, نہیں لگائے کبھی. آج کے لوگ پیڈوفائل وغیرہ بولتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کیریکٹر اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیریکٹر کو داغدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود ایسے ہوتے ہیں. عربی میں ایک مقولہ ہے, اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں. عام طور پر ایک انسان کسی دوسرے کے بارے میں ویسا ہی سوچتا ہے جیسا خود ہے. ہر چور چاہے گا کہ ساری دنیا چور ہو جائے, ساری دنیا چوری کرے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا, جو کفر پر ہیں وہ ہمیشہ چاہیں گے کہ آپ بھی کفر پر آ جاؤ, آپ بھی کفر کرنے لگو. ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ, ہم کسی دن کسی نماز کو نہیں جاتے, وہ ہمارے آزو وہ بھی نہیں جائے تو اچھا ہے, میں بھی بچ جاؤں گا. یہ شیطانی وساوس آتے ہیں. تو عام طور پر ایک انسان کسی اور کے بارے میں وہی فیصلہ کرتا ہے جو خود اپنے اندر دیکھتا ہے. لہٰذا آج کل کے جو ماڈرن ڈے ایسے لوگ ہیں جو دین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, ان کے انگلیاں اٹھانے کی وجہ یہی ہے. اب یہاں سے انہوں نے دین کی مخالفت کی سوچی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس دین کو روکنا ہے, نبی کے پیغام کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے. دیکھیں پھر دو چیزیں, یا تو ایک آدمی نیک بنا رہے, یا پھر ایک آدمی نیکی کا حکم لوگوں کو دیتا رہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ. نیک بنے رہنے والے کو صالح کہتے ہیں. جب تک آپ رائچس ہو ساری دنیا میں کسی کو آپ سے پرابلم نہیں ہوتا. آپ کے ارد گرد اگر شرک کا دلدل ہو اور اس دلدل کے بیچوں بیچ آپ اکیلے موحد ہو, لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. عمر ابن ابسہ کو کچھ کہا, ورقہ ابن نوفل کو کچھ کہا نہیں. آپ اپنے دین پر ہو, آپ اپنے حساب سے اپنی زندگی جیو. آج بھی اس کانٹیننٹ میں, سب کانٹیننٹ میں زیادہ تر مسلمانوں کو پریشان اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ ہم اپنے دین پر ہیں, وہ اپنے دین پر ہیں. ہم جا کے ان کی دین کے تعلق سے کچھ بولتے نہیں, نہ ہم اپنے دین کے تعلق سے ان کے سامنے کوئی بات رکھتے ہیں. لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہے. رائچس بنے ہوئے ہیں. آپ پنج وقتہ نمازی ہو, آپ نماز میں سب سے پہلے آؤ, نماز میں سب سے آخری نکلو یہاں سے. جب تک آپ آزو بازو آپ کے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں میں اگر کوئی غلطی دیکھو اور بتاؤ نہیں کہ یہ غلطی ہے, تب تک آپ کو یہ نیک مانیں گے. آدمی اندر سے نا ایسا ہے اصل میں کہ اصلاح برداشت نہیں کرتا. کوئی بندہ کہیں جا کر کے نماز پڑھ رہا ہو یا کچھ کر رہا ہے, ایسے نہیں کرتے اس کو, یہ غلط ہے, ایسے کرو. تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ میری مرضی, میں جیسے چاہوں کروں. انسان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ آسانی سے کریکشن قبول نہیں کرتا.
تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صالح بنے ہوئے تھے، لوگ عزت کرتے تھے، لوگ نام دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود لگایا، کسی بھی ٹرائب کے کسی بھی بندے کو کوئی پرابلم نہیں ہوا. جبکہ لڑائی اس بات پر تھی کہ میں لگاؤں گا، لے جانے میں پرابلم نہیں تھا کسی کو، لگانا میں چاہوں گا، اس کو نصب میں کروں گا، اس کو انسٹال میں کروں گا. جب نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا، کچھ نہیں کہا کسی نے. کیوں؟ صالح، رائچس، آپ نیک ہو، آپ اچھے ہو. جس دن آپ مصلح بن جاتے ہو، ریفارمر بن جاتے ہو، آپ ریفارمیشن لانا چاہتے ہو، رنیسنس کی بات کرتے ہو، اسلام کو نئے سرے سے لوگوں میں پھر پھیلائیں گے، اسی اسلام کو واپس لے آنے کی کوشش کریں گے، جس وقت یہ آپ کوشش کرتے ہو، تب ہماری اور آپ کی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. لوگ لان تان ہی نہیں کرتے، کئی بار تو ہمیں ہماری اپنی جان لینے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی مسجد مصلی وغیرہ کا کوئی امام یا خطیب ایسا ہو کہ اس سے اس کے محلے کے سارے لوگ خوش ہیں، کوئی اس سے اپسیٹ نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ اس کی دعوتی کام میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کھوٹ ہے. اسی وجہ سے سب کے سب اس کے ساتھ خوش ہیں. کہیں نہ کہیں چبھے بات آپ کو، آپ کی غلطی پر آپ کو تنبیہ ہو. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے، اسی وجہ سے دیکھتے ہیں اکثر آج کی یہ ان اسپوکن ٹروتھ ہے، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دعوتی کام کے نتیجے میں ہمیں جس قسم کی ذلت کا، جس قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان پریشانیوں سے شاید بچنے کے لیے، مارک مائی ورڈز، شاید کہہ رہا ہوں، شاید ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے، ان پریشانیوں کا سامنا کرنے کی ہمارے اندر شاید ہمت نہیں ہے، اسی لیے ہم دعوت اور تبلیغ کا کام چھوڑ کر کے مسجدوں میں فضائل پر، مسائل پر، فقہ پر، عبادات پر دروس دیتے ہیں، جبکہ وہ دروس پہلے سے ہوتے رہتے ہیں. ریسائکلنگ ہوتی رہتی ہے. کوئی بندہ آگے بڑھ کر کے ایک ایسی ٹیم کو تیار کرنے کی بات نہیں کرتا کہ میں ایسا کچھ کروں گا کہ یہاں سے کچھ لوگ نکلیں جو آگے چل کر کے دعوتی کام کریں. الا من رحم ربی، اکا دکا، پاس دبک والا معاملہ ہے، پاس دبک والا معاملہ. یہی وجہ ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا صالح بنے رہنا چاہتے ہیں، رائچس بس اپنے اندر. ہاں، اگر رائچس بنے رہنا چاہتے ہیں تو پھر تحنث ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رائچس بھی بنا رہوں اور ان لوگوں کے بیچ رہ کر کے ان کے ساتھ گل چھرے اڑایا کروں، موج مستیاں کیا کروں. نہیں، ان سے مجھے کٹنا ہوگا. اگر میں رائچس بنا رہتا ہوں تو کم از کم دا بیئر منیمم جو مجھے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں ان سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لوں. وہ حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے، من رأى منکم منکرا، اگر تم میں سے کوئی کسی منکر کو دیکھے، کسی غلط چیز کو ہوتا ہوا دیکھے، کسی ایول کو ہوتا ہوا دیکھے، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، زبان سے کم از کم روکنے کی کوشش کرے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، کم از کم دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان. دل میں برا جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دل کے اندر برا جانیں اور اوپر ان کے ساتھ گڈی گڈی بنتے پھرتے رہیں. نہیں. واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، سورۃ الاعراف کی وہ آیات یاد کریں، وہ جو یوم السبت، دا ڈے آف سابت، دا پیپل آف سابت، ہفتے کے دن والے لوگ، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. ایک خطبہ ہو سکتا ہے اس پر. 3 کمیونٹیز تھے وہاں پر. ایک اس میں انڈلجنٹ، وہ یوم السبت کے جس دن مچھلیوں کا پکڑنا بین تھا اس دن مچھلیاں پکڑنے والے. دوسرے الوف رہنے والے، کرتے ہیں تو کرو، ہمارا کیا جاتا ہے. تیسرے جن لوگوں نے جا کر کے کہا کہ نہیں اس کو روکو، یہ غلط ہے. جب یہ نہیں مانے تو انہوں نے پھر اپنی دیوار الگ سے بنا لی، کر لیا کہ نہیں تمہارے اور ہمارے بیچ میں ایک دیوار آ جائے گی. وہ جو مڈل مین تھے، جو الوف تھے، ابلیویس تھے، جن کا کرنا ہے تو کرو، ہمارا کیا جاتا ہے، ان کا مینشن ہی نہیں ہے قرآن میں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. تو ہم اگر رائچس بنے رہنا چاہتے ہیں، مصلح نہیں بننا چاہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، یا تو علم حاصل کر کے قابل بننے کی کوشش کریں، یا پھر کم از کم الگ تھلگ. ہاں، الگ تھلگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری برادری سے کٹ کر کے اکیلے رہ جائیں. نہیں، عید بارات کے موقعوں پر، یا آپ جس محلے میں رہتے ہیں اسی محلے میں ان لوگوں کا رہنا ہے، نمازوں کے لیے ساتھ آتے ہیں تو بازو سے بازو ملا کر کھڑنا پڑے گا، سلام وعلیکم السلام کہنا پڑے گا، ہاتھ ملانا پڑے گا. اس کے بعد پھر بس اپنی ناراضگی دکھاؤ. اسی وجہ سے کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ ایک آدمی اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے پہاڑوں کے دامن میں جا کر رہنا پسند کرے گا. یہ جو بزنسز ہیں، ہائی رائزز ہیں، ان کو چھوڑ کر کے چھوٹی موٹی جھوپڑی بنا کر کے، وہ بکریوں کا ریوڑ رکھ کر کے، 4 بکریاں اپنے پاس رکھ کر کے ان سے اپنا گزر بسر ہوتا رہے. ایسا کرنے پر ایک زمانہ آئے گا، انسان چاہے گا، مسلمان چاہے گا ایسا کرے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طوبیٰ للغرباء. ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دین ہمارا سکڑ کر ایسے لپیٹ کر ایسے واپس حجاز میں، مدینے میں چلا جائے گا جیسے ایک سانپ واپس لپیٹ کر سکڑ کر چلا جاتا ہے بل کے اندر. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فطوبیٰ للغرباء. حالانکہ اس حدیث پر کلام ہے، کچھ نے اس کو حسن کہا ہے، خاص طور سے امام ترمذی نے اس کو حسن غریب کہا ہے، اور دوسرے علماء نے اس کو، دوسرے محدثین نے اس پر ایک کوسچن مارک ڈالا ہے. مگر بات یہ تو ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فطوبیٰ للغرباء، یعنی ایسے اجنبی لوگوں کے لیے، ایسے اسٹرینج لوگوں کے لیے جو ساری دنیا ایک طرف ہے تو یہ اپنے دین کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، دین کی حفاظت میں، دین پر چلنے میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو پھر پوچھا گیا غرباء کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی، وکما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے چلے جانے کے بعد جس طریقے سے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، لوگ بگڑنے لگیں گے، فساد میں چلنے لگیں گے، لوگ فساد برپا کرنے لگیں گے، ایسے میں مصلحین کا کام کرنے والے، اصلاح کا کام کرنے والے، بہت بہت کٹھن کام ہے، یہ اتنی آسانی سے ہوتا نہیں ہے. تو اس حساب سے دھیان ہمیں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ اگر ہم صالح بنے رہنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کے اپنے نقصانات بھی ہوں گے. ایک اکیلی بکری کو دیکھ کر ہی بھیڑیا حملہ کرتا ہے. بکریاں اگر جھنڈ میں جا رہی ہوں، ریوڑ بنا کر کے جا رہی ہوں، بھیڑیا حملہ نہیں کرتا. لہٰذا ہم اگر الگ تھلگ ہو جائیں، ہاں الگ تھلگ ہونا 2 الگ الگ طریقے سے ہے. دنیاوی مصیبتیں اگر ہوتی ہیں وہ برداشت کرنی ہوں گی لوگوں کے بیچ رہ کر کے. دینی مصیبتیں ہوتی ہیں، دین پر بات بناتی ہے، اسلام پر بات بناتی ہے، تب آپ کو الگ تھلگ ہونا پڑے گا. تو اس طریقے سے مخالفت ان لوگوں نے کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف صالح نہیں رہے تھے، مصلح بن گئے تھے. آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پتہ کریں گے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہتھ گنڈے آزمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، ان کے مشن کو روکنے کے، اور کتنے اسفل، کتنے ناکام رہے. ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے، کس طریقے سے روکیں. اور ان کے روکنے کے یہ جو روکنا چاہتے تھے، پرابلم، ریئل پرابلم کیا تھا ان کا اپنا؟ بالکل آخری بات انشاءاللہ تعالیٰ، ان کا اپنا ریئل پرابلم کیا تھا جس کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلے، مسلمان ہونے لگے لوگ. 5 علماء نے ریزنز گنائے ہیں، چھوٹے چھوٹے جلدی جلدی 5 ریزنز انشاءاللہ تعالیٰ، اس پر بات ختم کر لیں گے. سب سے پہلا ریزن، ان کے دلوں کے اندر آئیڈل ورشپ گویا پلا دی گئی تھی، گھٹی میں ڈال دی گئی تھی. یہ آئیڈل ورشپ چھوڑ نہیں سکتے تھے. یعنی ان معبودوں کو، لات، منات، عزا، حبل وغیرہ کو انہوں نے اپنے دل میں ایسے رچا بسا لیا تھا کہ ان کی محبت ان کے اندر اتنی تھی کہ ان کو نکال کر اپنے دلوں سے یہ پھینکنا نہیں چاہتے تھے. نمبر 1. اسی طریقے سے ان کا اپنا یہ ماننا تھا کہ ہمارے اپنے انسیسٹرز، ہمارے اپنے آبا و اجداد، میرے باپ، میرے دادا، میرے پردادا، میرے پردادا کے دادا، ان لوگوں نے کبھی اس ریلیجن کی بات نہیں کی، یہ لوگ کبھی اس دین پر نہیں آئے، تو ہم کیوں آئیں؟ عام طور پر یہ مغالطہ ہوتا ہے، عام طور پر یہ غلط فہمی ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم مسلمانوں کو چاہیے، خاص طور سے ہم مسلمان ماں باپ کو چاہیے کہ ہمارے اپنے بچوں کے شعور میں آنے سے پہلے پورے دین پر آ جائیں. ورنہ یہی بچے پھر ہم سے کہیں گے وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے ماں باپ بھی یہی کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی یہی کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر اور تھوڑی بات ہوگی اگلی نشست میں، اور پھر آگے بڑھ کر کے دیکھیں گے کہ طرح طرح سے کیسے ان لوگوں نے مسلمانوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو جو نئے نویلے مسلمان ہو کر کے آتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے تھے، نت نئے طریقوں سے ان لوگوں کو پریشان کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اس کے باوجود بھی اسلام پھیلتا گیا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں توحید کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے وہ
دامے درمے جیسے بولتے ہیں، اپنی کوشش بھر جتنا ہو سکتا ہے اتنا لوگوں کے سامنے اسلام پھیلانے کی، لوگوں کے سامنے اسلام کی بات رکھنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔